ایک نجی طیارے میں 4 مسافر سوار تھے، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک بزرگ مولوی صاحب اور ان کا پوتا۔ اچانک جہاز کا انجن فیل ہو گیا۔ پائلٹ نے سب کو مطلع کیا، میں نے پوری کوشش کر لی لیکن اب جہاز کو بچانا ممکن نہیں، یہ کسی بھی لمحے گر سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے پیراشوٹ پہنیں اور چھلانگ لگا دیں۔ یہ کہہ کر پائلٹ نے خود ایک پیراشوٹ پہنا اور کود گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مسافر 4 تھے اور پیراشوٹ صرف 3۔ ڈاکٹر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ایک پیراشوٹ اٹھایا اور یہ چلاتے ہوئے چھلانگ لگائی کہ میں ڈاکٹر ہوں، دنیا کو میری اشد ضرورت ہے، میں لوگوں کی جانیں بچاتا ہوں۔ پھر وکیل آگے بڑھا اور بولا، میں دنیا کا سب سے ذہین آدمی ہوں، میرا بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ بول کر اس نے بھی ایک بیگ اٹھایا اور یہ جا وہ جا۔ بزرگ مولوی صاحب نے شفقت سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، تم ابھی کم عمر ہو، انشاءاللہ تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تم یہ آخری پیراشوٹ لو اور اپنی جان بچاؤ۔ لڑکا مسکرایا اور اطمینان سے بولا، دادا جان فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی 2 پیراشوٹ باقی ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے ذہین آدمی میرا اسکول بیگ پہن کر چھلانگ لگا چکا ہے۔ دوستو، آپ کا پیشہ آپ کی پہچان نہیں، بلکہ آپ کا ظرف اور اخلاق بتاتا ہے کہ حقیقت میں آپ کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے کنویں پہ عجیب ماجرا ہوا کہ جو ڈول بھی کنویں میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا، جبکہ رسی واپس آ جاتی۔ سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن ہے جو یہ حرکت کرتا ہے۔ آخر اعلان کیا گیا کہ جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ گاؤں والوں کی مصیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے، مگر ایک شرط پر۔ شرط یہ ہے کہ میں کنویں میں اسی صورت اتروں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا۔ ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کنویں میں اتار دیا گیا۔ اس بندے نے دیکھا کہ کنویں میں ایک شرارتی بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراً رسی کھول دیتا ہے۔ اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اسے گڑ مل گیا۔ اس نے وہ گڑ اس بندر کو دیا، یوں بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ بندے نے اس بندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسہ ہلایا۔ گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا اور جو ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا، وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ کوئی جن ہے جس نے بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھ آیا ہے۔ وہ سب رسہ چھوڑ کر سرپٹ بھاگے، مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ کنویں سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستانی بتائی۔ پھر کہا کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہونی ہوگی تو تم سب بھاگ نکلو گے، جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی۔ یاد رکھیں، کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار نے بچے کی طرف دیکھا تو وہ اسے بہت ہی پیارا لگا۔ دکاندار نے ٹافیوں والا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر بچے کے سامنے کر دیا۔ بچے نے سوالیہ نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا تو دکاندار نے کہا، بیٹا آپ اس میں سے ٹافیاں لے لو۔ بچے نے انکار کر دیا۔ دکاندار نے اصرار کیا لیکن بچہ نہ مانا۔ دکاندار نے بچے کی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ٹافیاں لینے کی اجازت دے دی اور ٹافیاں لینے کو کہا، لیکن بچے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب دکاندار کے ساتھ ماں بھی حیران ہو گئی کہ بچہ ٹافیاں کیوں نہیں لے رہا۔ آخرکار دکاندار نے خود ڈبے میں سے مٹھی بھر کر ٹافیاں نکالی اور ہاتھ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً ہی ٹافیاں لے لی اور خوش ہو گیا۔ گھر آ کر ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے پہلے ٹافیاں نہیں لیں، پھر جب دکاندار نے دی تو تم نے فوراً پکڑ لی۔ بچے نے مسکرا کر کہا کہ پہلے دکاندار مجھے ڈبے میں سے ٹافیاں نکالنے کو کہہ رہا تھا
اور میرے ہاتھ چونکہ چھوٹے ہیں تو میری مٹھی میں کم ٹافیاں آتی، لیکن جب دکاندار نے خود مٹھی بھری تو اس کا ہاتھ بڑا ہونے کی وجہ سے ٹافیاں زیادہ آئیں، تو اس لیے میں نے لے لی۔ ماں یہ سن کر مسکرا دی۔ دوستو، جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور نہ ہی آ سکتی ہے۔